اتنے 4,24,000 فرشتے آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے. وہ اس ہستی کی یہ شان ہے. ایک ان کے متعلق اور آپ کو بتا دے کہ روایت اما عائشہ فرماتی ہیں، سرکار میرے گھر میں تھے، سرکار اچانک باہر نکلے، باہر 2 بچے آپس میں کھیل رہے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کافی وقت کے بعد سرکار نے ایک بچے کو انگلی سے پکڑ کر میرے پاس لے آئے. فرمایا عائشہ اس بچے کے چہرے پر مٹی ہے، بال گرد آلود ہیں، اس کے صاف کرو، اس کو غسل دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ. آج ہماری خواتین ہوتی تھے کیوں لے آئے؟ ہم کسی کے بچے کو کیوں کپڑے پہنائیں، کیوں غسل کرائیں؟ مگر سب سے لاڈلی، سب سے پیاری زوجہ نبی کی سیدہ اما عائشہ تھے. فرمایا حکم ہے، میں نے حکم قبول کیا. اما عائشہ اٹھی، اس بچے کو غسل دیا، اس بچے کے سر کو صاف کیا، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائے، پھر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا عائشہ اب بچے کو میرے پاس تو نہیں ہو، اب جو گھر میں کھانا بنایا ہے اب وہ لا کر مجھے پیش کرو. اما عائشہ نے پھر بھی نہیں پوچھا. اما عائشہ نے یہ نہیں پوچھا سرکار کسی کے بچے کو ہم کیوں غسل دیں، کسی کے بچے کو کیوں صاف کریں، کسی کے بچے کو کیوں خوشبو لگائیں، مگر سرکار کا حکم تھا. اما عائشہ نے پورا کیا. پھر سرکار نے فرمایا عائشہ کھانا جو گھر میں بنا ہوا ہے اس کو میری بارگاہ میں پیش کرو. جب سرکار کی بارگاہ میں کھانا پیش کیے گیا، سرکار نے خود لقمے توڑ کر اس بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہ منظر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. مگر عورت تھی نا جی، رہ نہ گیا، پوچھا. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر اتنی ہمدردی کیوں ہے، اتنا پیار کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ اس بچے نے ایسا عمل کیا ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے. اما عائشہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے پیارے رسول، مجھے بتائیے اس بچے کے ساتھ اتنی ہمدردی ہو رہی ہے، اس بچے نے عمل کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے جب میں آپ کے پاس بیٹھا تھا میرے دل میں چاہا باہر جاؤں، باہر گیا، 2 بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں میرا نواسا امام حسین بھی ہے. پھر پوچھا، اما عائشہ نے پوچھا اے میرے حبیب بتائیے تو صحیح اس بچے نے عمل کون سا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ اس بچے نے جو عمل کیا ہے رب کے فرشتے بھی ناز کر رہے تھے. عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے عمل کیا ہے؟ فرمایا میرا نواسا جب مٹی میں کھیل رہا تھا میرے نواسے کے ہاتھوں کو مٹی لگی ہوئی تھی، میرے نواسے کے پاؤں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی. میرا نواسا جس مٹی پر پاؤں رکھتا یہ بچہ اس پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں میں ڈال رہا تھا. اس بچہ یہ میرے نواسے کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں میں ڈال رہا تھا. یہ شان ہے امام حسین کی، یہ قدر تھی. وہ جانتے تھے حسین کی شان کیا ہے.
وہ جانتے تھے حسین کی مرتبہ کتنا، فضیلت کتنی ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آیت ہمارے نبی کے خلق عظیم کے متعلق نازل ہوئی. کائنات میں اگر کسی کا حسن اخلاق خلق عظیم ہے نا، وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا. آپ پر پتھر بھی برساتے تھے نا، آپ دعائیں دیتے تھے. میرے حبیب نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو. اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا گیا ہے. میں تو کافی حدیثیں لے کر آیا تھا، مگر یہ ایک ہی حدیث کی تشریح میں یہ لکھا گیا ہے، جو بغض، جو حسد، جو کینہ، جو ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے سب سے بڑا کینسر ہے، سب سے بڑی بیماری ہے. انسان کو بیماری نہیں مارتی، انسان کے رویے مار دیتے. برا اخلاق انسان کو ختم کر دیتا ہے. دو روایتیں ملتی ہیں اس متعلق. دو عورتوں کے متعلق پوچھا گیا سرکار سے، فرمایا یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے اتنا صدقہ کرتی ہے، اتنی خیرات کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، یہ عورت جہنمی ہے. اللہ اکبر، یہ عورت جہنمی ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے نہ صدقہ کرتی ہے نہ خیرات کرتی ہے، مگر اس کا حسن سلوک ایسا ہے، وہ محلے والوں سے محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، گھر والوں سے محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. کیا بات، کیا بات. روزے، حج، زکوٰۃ سب ایک سائڈ پہ، جس کا حسن اخلاق نہیں ہے اس کی نہ عبادت کسے کم کی، نہ زکوٰۃ کسے کم کا، نہ اس کی خیرات کسی کا. کیا بات ہے، کیا بات. یاد رکھیے گا، ہمارے دل میں ہو بغض، ہمارے دل میں ہو نفرت، کینہ ہو، ہم اگر اس محبوب کی محفل منائیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. خدا را میں آپ کو، ہماری حالت پتہ کیا ہے، ختم کا سامان آ گیا ہے. یہاں کا رواج یہ ہے کہ تقریر ختم کر دو. میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں مظفر گڑھ کے، اس نے دوسری شادی کی، ہمیں نہیں بتایا دوستوں کو. ہم نے اسے، حالانکہ شریعت میں تو جائز ہے، ہم نے انہیں کہا ہے کہ تجھے احساس ہونا چاہیے پہلی بیوی کا. اجازت تو 4 کی ہے، مگر آخر میں فواہدت کی قید ہے، ایک پہ گزارا کرو، ایک جب خرچہ پورا نہیں کر سکتے. پھر تو نے دوسری کیوں کی؟ کہا کہ گھر نہیں بسا. ہم نے پوچھا کس کی بیٹی تھی؟ کہا میرے والد کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، چاچا کی بیٹی تھی. ہم نے انہیں بولا دوست ہے، دوست کی مان جاتا ہے، بیٹا باپ کی نہیں مانتا، بھائی بھائی کی نہیں مانتا، مگر دوست کی مان جاتا ہے. اس نے کہا کہ میرا گھر نہیں بسا. وہ میں نہیں بتانا سکتا تھا کیوں نہیں بسا، مگر میں نے طلاق دے دیے، مگر ہے میرا بڑا چاچا، چاچے کی بیٹی ہے. میں نے کہا کہ جب بڑے چاچے کی بیٹی ہے اس کو تو نے طلاق دی ہے، تو نے دوسری شادی کر لی ہے، تو پھر وہ تو نہیں آئے، گھر تو ختم ہو گیا. کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہماری زبان کے برادری علاقے. کہا ایسا نہیں ہے، جس میرا رشتہ نہیں بسا، بیوی سے نہیں بنی، مگر جس کی بیٹی تھی وہ میرا چاچا تھا. جب میں نے دوسری شادی کی، اسی چاچے نے میرے گھر میں سارا کھانے کا اہتمام اسی نے کیا، بارات کا اہتمام اسی نے کیا. کہا کہ جس کی بیٹی کو میں نے، جس کی بہن کو طلاق دی، وہ بھائی جو تھا سرائکی سبالہ آدھے او بنے میرا آدھے اوہ چاچا انہا دی درانج چھوڑ دیتے بھیرا دا رشتہ ختم نہیں تھی مالیتا. آکھنے پہلے میں شادی کر کے دی، میرے بھیرا، میرا پیو، میرا چاچا آپس سے جدا کہنی تھے. انہا آکے ساری دی نہیں بسی خیر سارا بھیراوہ تا گھر نہ ترٹے.
میں کیول تو کو سلام ہے ساکو سوچنا پوس ساکو سوچنا پوس میں کیونکہ ایسا اتنی تقریر کریں دے کہ نہیں اپنی زبان ہے یہ بھی ساری بات قسمتی ہے اے ہے جڑے سر تو پانی تار تھی ونجے ول دے گا پکاون دا کوئی فائدہ نہیں ایک ہے سارے پیو ساری زندگی نوی چپل نہیں باتی سارے پیو ساری زندگی نوے برتن سالن روٹی نہیں کھا دی نوے یارو کپڑے نہیں پاتے اسم مرن دو بعد برادری دا منہ کچن واسطے نوے برتن کھینا سو نوی چپلا کھینا سو نوے کپڑے رکھے سو میں کو دساؤ قیامت لینی ساڑے منہ نہ مارے ویسے انہا چیزاں دا کوئی فائدہ میں تا کو نسیندہ پہ آگ سے کوئی مگر اللہ ساکو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر بھیڑی دی قدر کرنی ہے تو زندگی اچھ کرو بھیراوہ دی قدر کرنی ہے تو زندگی اچھ کرو پیو دی قدر کرنی ہے تو زندگی اچھ کرو ماں دی قدر کرنی ہے تو زندگی اچھ کرو مرن دے بعد جڑا گولی مرے دے جڑا فیر مرے دے وہ بھی آئے کھڑا ہوں دے جنازے یارے اچھا ہائی جڑے گولی مرے دا پیا ہمینا میں کو آنکھیں سے یاد تکلیف زیادہ تکلیف نہ دے میدر گال ایک معذرت نہ ایک روایت تک سنوینا معذرت ختم دے سامان آگے باکو نسام حضرت عثمان غنی آنکھ سبحان اللہ دنیا سرکار دے صحابہ سب تو بڑا عظیم حیاء دارہا جن دے فرشتے حیاء کریں دے ہن جڑے ویلے اندو تے حملہ کیتا گے باغے نے حملہ کیتے نے جس وقت اس وقت اندے نال صرف آپ کی زوجہ ہن کون ہن آپ کی زوجہ ہن جڑے دشمن قریب ہیں آپ کی زوجہ کو پتہ چلے بیوی کو پتہ چلے اے دشمن چھوڑے سن کہنا دشمن کہنا چھوڑے سن اتنا نہیں گزر چکے آنکھیں نے اے دشمنوں توالی مرضی ہے اے میں توالے ہوتے چھوڑے تو سائیں کو زندہ چھوڑو انہاں کو ختم کر چھوڑو مگر انہاں دی شان ہے انہاں دی عظمت ہے یہ ساری رات حق رکھاتے پورا قرآن دی تلاوت کر دیں جیدہ انتقال تھوڑی قرآن محبت کردائی حقیقت ہے سخت لہجے آلے ساکو قبول نہیں تھیں دے اللہ کو رسان دعا منگتے ہیں اللہ ساکو رشتہ دی پہچان عطا فرماوے انتقال تھے سارے دور آگن سارے آگن مگر جڑے دکھ تکلیف دلیں چے اوے ہیں دل صاف کریں قبر دی منزل آسان تھی سی اللہ ساریاں دا اتھا آونا قبول و منظور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین